پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی واض و نصیحت کر رہے تھے۔ واض و نصیحت کرنے کے دوران آسمان سے حضرت خضر علیہ السلام گزرنے لگے۔ جب سر سے خضر علیہ السلام گزرنے لگے نا، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے جوش خطابت میں فرمایا کہ اے بنی اسرائیل کے ولی نیچے آ اور حضور علیہ السلام کے غلاموں کی باتیں سن۔ اب حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی واز کر رہے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں۔ وہ خضر علیہ السلام جنہوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے جلووں کو دیکھا تھا، جنہوں نے آمنہ کے لال کے جلووں کو تکا تھا، اب وہی حضرت خضر علیہ السلام غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ حضور غوث اعظم واض و نصیحت کر رہے ہیں۔ واض و نصیحت کرتے کرتے حضور غوث اعظم پر رکت طاری ہوتی ہے۔ آپ پر جب رکت طاری ہوتی ہے نا، آپ اپنے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، واض و نصیحت کو چھوڑا۔ آپ کا ایک غلام نیچے مجمع میں بیٹھا ہوا علی بن ہیتی وہ سو رہا ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اپنے ممبر کو چھوڑا۔ سارا مجمع حیران ہے کہ آج مرشد کو کیا ہوا۔ حضور غوث اعظم پر رکت طاری ہے، آپ پر وجد طاری ہے۔ اپنی مسند سے اپنے ممبر سے کھڑے ہوئے، ممبر کو چھوڑا، نیچے مجمع میں آئے اور اپنے ہی مرید علی بن ہیتی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کے گجرے نشاور کرنے لگ گئے۔ کافی دیر تک حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتے رہے۔ جب علی بن ہیتی بیدار ہوا، جب اسے جاگ آئی، جب اس نے آنکھیں کھولی تو دونوں گلے لگ کر زاروں کی طرح روئے۔ جب مجمع کا اختتام ہوا نا، جب دعا ہو گئی، اب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے کوئی پوچھتا، اتنی کسی میں ہمت نہیں تھی، وہ تاب نہیں لا سکتے تھے۔ اب مریدوں نے علی بن ہیتی سے پوچھا، کہا بتائیے کیا بات ہے، آج ایسا واقعہ کیا ہوا کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے اپنے ممبر کو چھوڑا اور تیرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنے لگ گئے۔ تو وہ علی بن ہیتی کہنے لگے کہ لوگوں جن مرشد کے آپ مرید ہو نا، وہ کوئی عام نہیں ہے۔ جس مرشد کے آپ مرید ہو کوئی وہ عام نہیں ہے۔ شیخ سعدی کی زبانی جس طرح فرمایا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء، جس طرح فضیلتیں امام الانبیاء کی تمام نبیوں میں ہیں، اسی طرح غوث اعظم کی فضیلتیں تمام ولیوں میں ہیں۔ علی بن ہیتی کہنے لگا کہ تم کسی عام پیر کے مرید نہیں ہو۔ کہا کہ میں حضور غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھا تھا، آنکھ لگی حضور غوث اعظم کی مجلس کی برکت سے میں مدینے پہنچ گیا۔ حضور علیہ السلام نے کرم فرمایا، حضور علیہ السلام کی میں خواب کے عالم میں زیارت کر رہا تھا اور فرمایا غوث اعظم کا یہ مرتبہ ہے، غوث اعظم کی یہ شان ہے۔ فرمایا میں خواب میں حضور علیہ السلام کا دیدار کر رہا تھا اور غوث اعظم عبد القادر جاگتے ہوئے حضور کے جلووں کو دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کہ وہ جاگتی ہوئی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کے جلووں کو تک رہے تھے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، دونوں جہاں میں ہمیں ہے آسرا غوث اعظم کا۔ محشر میں منادی ندا دے گا، اے قادریو کر لو نظارہ غوث اعظم کا۔